بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ یہ جو مقدس راتیں ہیں، یہ مقدس ایام ہیں، ان مقدس راتوں اور مقدس ایام میں اللہ رب العزت کی جانب سے ایک عام ندا لگتی ہے معافی کی، اللہ کی طرف سے بخشش کا ایک عام صدا لگائی جاتی ہے، جو آئے اس کے لیے بخشش، جو توبہ کر لے اس کی توبہ مقبول، جو رزق کی وسعت کا سوال کرے اس کے لیے فراخی رزق۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان مواقعوں پر ایک ایسا عمومی اعلان ہے کہ اس عمومی اعلان میں سارے ہی لوگ شامل ہو جاتے ہیں، اور دنیا میں کون آدمی ایسا ہوگا جس کو اپنی بخشش، اپنی مغفرت اور اپنی مغفرت کا جس کو امید نہ ہو، یعنی جو نہ چاہتا ہو کہ اس کی بخشش ہو، ایسا تو کوئی نہیں۔ ہر آدمی یہ چاہے گا کہ بخشش ہو جائے، اللہ معاف فرما دے، اللہ جو ہے رحم فرما دے، پورے معاملے کو ختم کر دے، ہر آدمی یہ چاہے گا۔ اور لوگ باضابطہ اس چیز کے تلاش میں رہتے ہیں کہ کب موقع آئے تو ہم توبہ کر کے اپنے گناہوں کو معاف کروا لیں۔ معلوم ہوا کہ بخاری کے ختم پر جو دعا ہوتی ہے وہ مقبول ہے، لوگ پہنچ گئے بخاری کی ختم کی دعا میں۔ قرآن پاک کی ختم کے موقع پر جو دعا ہے وہ بھی مقبول ہے، لوگ وہاں پہنچ گئے۔ یعنی انسان اس بات کی کوشش بہرحال کر رہا ہے کہ اپنے آپ کے لیے بخشش کا، مغفرت کا اور اللہ کی طرف سے معافی کا جب اعلان ہو اور جب اس کو موقع ملے وہ معاف کروا لے۔ بات آ رہی سمجھ؟ کوئی انسان اس بات سے چوکنا نہیں چاہتا، رکنا نہیں چاہتا کہ موقع اللہ کی طرف سے ہو اور وہ اس موقع سے فائدہ نہ اٹھائے، لیکن بعض خاص مواقع جہاں اللہ کی طرف سے عمومی اعلان ہے بخشش کا، مغفرت کا، وہاں کچھ لوگ اور کچھ گناہ کرنے والے ایسے بھی ہیں کہ جب تک وہ اس گناہ کو کرتے رہیں گے، اس گناہ میں مبتلا رہیں گے، معافی نہیں ملے گی۔ شب برات آئے گا، چلی جائے گی شب برات، رمضان آئے گا اور پورا مہینہ رمضان کا رخصت ہو جائے گا، لیکن جب تک ان گناہوں میں مبتلا رہنے کی حالت میں آدمی کا وقت گزرے گا، اللہ کی طرف سے معافی نہیں۔ اس لیے بطور خاص اپنے جو ہے زندگی میں اس بات کا جائزہ لینے کی، ٹٹولنے کی ضرورت ہے کہ آیا کہیں ان گناہوں میں ہم مبتلا تو نہیں ہیں۔ بڑے اہتمام سے عبادات ہم انجام دے رہے ہیں، پوری رات جاگنے کے اندر گزار رہے ہیں، اور پورا مہینہ ماشاءاللہ روزوں میں، تراویح میں، تلاوت میں، ذکر و اذکار میں جو عبادات بآسانی حتی الامکان ممکن ہے وہ ساری عبادات انجام دے رہے ہیں، مگر نتیجہ جب صفر آئے اور یہ معلوم ہو کہ بھائی بخشش کی نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہے، اس گناہ میں مبتلا رہنے پر اللہ کی طرف سے بخشش کا اور مغفرت کا کوئی وعدہ نہیں۔ تو غور کر کے یہ چیز کا اپنی زندگیوں میں جائزہ لینے کی ضرورت۔ چنانچہ احادیث میں فرمایا مشرک اس کی کبھی بخشش نہیں ہوگی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔
اللہ رب العزت شرک کو معاف نہیں کریں گے، شرک کے علاوہ جس کو چاہیں گے معاف فرما دیں۔ اب شرک کا ایک مطلب تو صاف اور واضح ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو لائق عبادت سمجھنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو لائق عبادت سمجھنا، یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک سمجھنا، یہ تو شرک فی الذات ہے، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دینا۔ اور دوسرا ہے شرک فی الصفات، کہ ہم تمام مسلمانوں کا اس بات پر متفقہ عقیدہ اور فیصلہ ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات ایک اکیلے اللہ کی ہے، اولاد دینے والی اللہ، بیماری دینے والے اللہ، نفع نقصان پہنچانے والے اللہ، جی تمام چیزوں میں جتنی صفات ہے، بیماری دینے والے اور بیماری پر شفا عطا فرمانے والے اللہ۔ لیکن نعوذ باللہ، ہزار مرتبہ نعوذ باللہ، کوئی مسلمان یہ عقیدہ اور یہ سوچ رکھے کہ نہیں فلاں جگہ گئے تو اولاد ہوتی، فلاں جگہ گئے تو گھر کے حالات صحیح ہو جاتے، فلاں جگہ گئے بیماری سے شفا مل جاتی، فلاں جگہ گئے یہ ہو جاتا، نفع ہو جاتا، نقصان ختم ہو جاتا۔ اس قسم کا ذہن اور اس قسم کی سوچ یہ شرک فی الصفات ہے۔ میں نے جیسے کل گزشتہ بات کہی کہ ایک قوم کی جہالت، دوسری قوم کی روایت اور تیسری کی عبادت، یہ تصور اور یہ سوچ اللہ جانے کئی مسلمانوں کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی، اولاد نہیں ہو رہی وہ فلاں بابا کے پاس چلے گئے اولاد ہو جائے، کاروبار نہیں چل رہا وہاں جا کے وہ کر لو کاروبار چلنے لگ جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ یہ بات دل سے ہم مان رہے، کرنے والی ذات اللہ کی۔ تو جب یہ بات طے ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے تو اللہ سے کیوں نہیں مانتے؟ اور آپ چاہے یہاں جاؤ چاہے کہیں اور جاؤ، کام ہوگا تو اللہ کے حکم ہی سے ہوگا، لیکن عقیدے کے اندر جو اس چیز کو بٹھا لیا جاتا ہے کہ سب فلاں جگہ گئے، وہاں جا کے آ کے ایک ہفتہ ہوا کام ہو گیا، حالانکہ کام تو اللہ کی ذات کی وجہ سے ہی ہوا نا، اللہ کے حکم کن سے ہی ہوا ہے، لیکن وہاں گئے اس کے بعد یہ کام ہو گیا، تو اب تصور اور عقیدہ یہ بن گیا کہ صاحب وہاں گئے تو کام ہو جاتا۔ تو اس قسم کے جو خیالات ہیں، فرمایا یہ شرک فی الصفات ہے۔ اور مشرک کے بارے میں فرمایا کہ اس کی نہ مغفرت ہوتی ہے نہ اس کی کوئی دعا قبول ہوتی۔ دوسرے نمبر پر جس گناہ میں مبتلا رہنے پر دعاؤں کی قبولیت بھی نہیں ہے، مغفرت بھی نہیں ہے، ناحق قتل کرنے والا، ناحق قتل کرنے والا۔ اور مسلمان کا قتل صرف تین بنیادوں پر جائز ہے، اور وہ بھی اسلامی مملکت میں، ہمارے ہندوستان میں نہیں۔ مسلمان کا قتل صرف تین بنیادوں پر جائز ہے، یعنی اس کی اجازت ہے اسلامی مملکت میں، جہاں اسلامی حکومت ہو، اسلامی بادشاہ ہو اور وہ حکومت کرتا ہو، تو تین بنیادوں پر اجازت۔ ایک کہ ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو قتل کر دیا ناحق، تو قاتل کو قصاص میں قتل کیا جائے، قاتل کو قصاص میں بدلے میں قتل کیا جائے۔ یا مسلمان شادی شدہ ہے اور زنا کرتے ہوئے پکڑا گیا، رجم کر کے پتھر مار کر ہلاک کیا جائے۔
دو، اور تیسرا مسلمان تھا نعوذ باللہ مرتد ہو گیا، نعوذ باللہ مرتد ہو گیا، اس مرتد ہونے پر اس کی سزا ہے کہ اس کو قتل کیا جائے۔ لیکن یہ کون کریں گے؟ اسلامی مملکت میں قاضی جو ہوگا مسلمانوں کا وہ فیصلہ کرے گا، ہما شما کو اس کا کوئی اختیار نہیں۔ قتل ناحق، آج دیکھو آپ ہر چھوٹی اور معمولی سی باتوں پر سر عام قتل ہو رہا، روڈ پر قتل ہو جا رہا، گھر پہ جا کے مار رہی، فلاں کر رہی، یعنی دلوں کے اندر وہ احساس ختم ہو گیا کہ ایک انسان کو قتل کرنا گویا پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے۔ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، کہ اگر کسی نے کسی انسان کو ناحق قتل کر دیا، یوں سمجھو کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ اور ناحق قتل کرنے والے کے لیے فرمایا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کی سزا اور اس کا بدلہ جہنم ہے، خالداً فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ، اللہ اس پر غصہ ہوں گے، وَلَعَنَهُ، اور اللہ کی اس پر لعنت ہوگی، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر کے رکھا۔ اتنا سخت سزاؤں کا تسلسل کے ساتھ اعلان کسی اور گناہ پر نہیں، کسی اور گناہ پر ایسا لگاتار 5 سزاؤں کا ایک ساتھ اعلان کسی گناہ پر نہیں ہے، قتل ناحق پر۔ مسلمان قوم جو ایک دوسرے کے لیے رحمت بن کر بھیجی گئی، مسلمان قوم جو ایک دوسرے کے لیے ہمدرد بنا کر بھیجی گئی، مسلمان قوم جو پہلے مر جانا گوارا کرتی تھی مگر اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں تھا، پہلے مر جانا گوارا تھا مگر اپنے پیاسے بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں تھا، آج یہی مسلمان ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہے، یہی مسلمان ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہے۔ ذری ذری سی بات، جائیداد کا کوئی معاملہ ہو گیا قتل، تعلقات میں کچھ خرابی کا معاملہ ہو گیا قتل کی بات، کاروبار میں کچھ نفع نقصان کا معاملہ ہو گیا پھر قتل کی بات، ایسی بے شمار وجوہات ہیں، اور بعض جگہ تو ایسی وجوہات ہیں کہ جن کو سن کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی واقعی جو عرب قوم کی جہالت تھی وہ جہالت آج بھی موجود، بولے کوئی وجہ نہیں ہوئی، دوست بولا مار دو، بولا تو مار دیا، ایسی بھی وجوہات ہیں۔ فرمایا ناحق قتل کرنے والا یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں ایسا آدمی ہے جس کی بخشش نہیں، جس کی مغفرت نہیں ہے، چاہے شب برات ہو یا رمضان ہو یا پھر کوئی اور موقع ہو، جب تک کوئی اس گناہ میں مبتلا ہے اور جب تک وہ اس گناہ سے توبہ نہیں کرے گا اللہ کی طرف سے معافی نہیں۔ تیسرا آدمی جس کی مغفرت نہیں ہے، بخشش نہیں ہے، دعاؤں کی مقبولیت نہیں ہے، مدمن الخمر، شراب کا عادی، جو مستقل شراب پینے کا عادی ہو، جو معمول بنا کر شراب پیتا ہو، جب بھی شام میں گھر کو آ رہا تو ساتھ میں بوتل بھی لے کے آ رہا۔ اور مسلمان قوم کے اندر شراب اور نشے کی لت کا ہونا، اچھا شراب بولے تو آپ صرف شراب کو ہی نہیں، نشہ آور جتنی چیزیں ہیں، گانجا ہے، چرس ہے، افیم ہے، جی وائٹنر ہے، جتنے اور نشہ کو پیدا کرنے والے اسباب ہیں، جتنی چیزیں ہیں، وہ سارے کے سارے، اور جو اس کا عادی ہے مستقل یہ کام کرتا ہو، فرمایا مدمن الخمر، تو شراب کا عادی ہے، اللہ کے پاس اس کی کوئی مغفرت نہیں۔
دیکھو آپ کئی ایسے مسلمان گھرانے ہیں جہاں نوجوان شراب کے عادی، چرس کے، گانجے کے، بعض علاقے ہمارے اس محلے کے اطراف میں اکناف میں بلیک لسٹڈ ہیں، جہاں باضابطہ یہ کام اہتمام سے کیا جا رہا، سپلائی بھی کیا جا رہا، لا رہی، لے جا رہی، اور سارا آپ اگر تحقیق کر کے دیکھ لو تو لانے والا بھی مسلمان، لے جانے والا بھی مسلمان، لینے والا بھی مسلمان، دینے والا بھی مسلمان۔ کیوں ہمارے ذہنوں اور دماغوں پر اس بات کا اثر نہیں ہو رہا کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ہمیں آخرت میں جواب دینا ہے، ہمارا معبود اللہ ہے، ہمیں ایک مقصد کے تحت دنیا میں بھیجا گیا ہے، ہم بے مقصد جانوروں کی طرح دنیا میں نہیں بھیجے گئے۔ جانور آئے ہیں، کوئی مقصد نہیں ہے، کھائے پیے، بچے پیدا کرے، چلے گئے۔ ہم ایک مقصد کے تحت آئے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی بیکار پیدا کر دیے گئے ہو، وانکم الینا لا ترجعون، اور تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے۔ نہیں، آپ کو جانا ہے، مجھے جانا ہے، پوری انسانیت کو جانا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو تیسرا آدمی جو شراب کا عادی ہے، جو نشے کا عادی ہے، فرمایا ایسا آدمی اس کی کوئی بخشش نہیں ہے، نہ شب برات میں، نہ رمضان میں، نہ شب قدر میں، جب تک وہ اس گناہ سے توبہ نہ کر لے، جب تک وہ اس گناہ سے توبہ نہ کر لے۔ چوتھا آدمی جس کی کوئی بخشش نہیں ہے، مغفرت نہیں ہے، دعاؤں کی مقبولیت بھی نہیں ہے، والدین کا نافرمان۔ والدین کی نافرمانی کرنا ایسا خطرناک گناہ ہے، ان کو اذیت پہنچانا، ان کو تکلیف دینا ایسا خطرناک گناہ ہے کہ جس کا وبال آخرت میں تو بہرحال ہے ہی، لیکن یہ وہ واحد گناہ ہے کہ آخرت کے وبال سے پہلے اللہ دنیا ہی میں اس کا عذاب پہنچا دیتے ہیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم چکاتے ہیں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب، اور بڑا عذاب آخرت کے اندر، لیکن اس سے قبل فرمایا دنیا کے اندر بھی والدین کے نافرمان کا انجام انتہائی برا ہوگا، انتہائی برا ہوگا۔ آج نوجوان نسل جوانی کے جوش میں، دوستوں اور یاروں کی محبت میں اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کر رہی، کھلے انداز میں ان کی حکم عدولی کر رہی ہے۔ گزشتہ شب معراج کے موقع پر جو واقعہ پیش آیا، لازم بات ہے کہ اطلاع اور پہلے سے اجازت کو لے کر نہیں نکلے تھے۔ تو والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا وہ واحد گناہ ہے جس کی سزا آخرت میں تو ہوگی ہی، دنیا کے اندر بھی اس کی سزا۔ بیوی آ گئی، والدین کو بھول گئے، مال آ گیا، شہرت مل گئی، والدین کے ساتھ بدسلوکی شروع ہو گئی، جائیداد کے معاملے میں والدین کے ساتھ بے رخی ہو گئی۔ ایسے کئی واقعات ہیں۔ والدین تھوڑا سا بوڑھے ہوئے تو بولے صاحب اپنے گھر میں رکھنے کا موقع نہیں ہے، لہٰذا اولڈ ایج ہوم میں لے جا کر کے چھوڑ۔ ایسے کئی مسلمان گھرانے، وہ بھی شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ جہاں ایک والد جس نے اپنے تینوں بچوں کو انتہائی قابل بنایا، لیکن جب اس کا انتقال ہوا کوئی بیٹا اپنے باپ کی میت لینے کے لیے تیار نہیں۔ تو اس قسم کے جو گناہ ہیں
جس پر صاف الفاظ میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہوگا اس کی کوئی مغفرت نہیں ہے، کوئی اس کو اللہ کی طرف سے بخشش کا مژدہ اور خوشخبری نہیں۔ ایک اور گناہ جس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، ایک اور گناہ جس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے اور دھڑلنے سے اپنی پوری زندگی اسی حالت میں گزار رہے، بولنے والے بول رہے لیکن کوئی اثر نہیں ہے، پیجامے کا، پینٹ کا، لنگی کا، ٹریک کا، جینس کا، پونا پینٹ کا، نارمل پیجامے کا، بغیر کلی والے پیجامے کا، کلی والے پیجامے کا، ہر قسم کا وہ کپڑا جو آپ اپنے سطر کو چھپانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ہر قسم کا وہ کپڑا جو آپ اپنی سطر چھپانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کا ٹخنے سے اوپر رکھنا یہ فرمایا ضروری ہے مردوں کے لیے، اور جو نہیں رکھتا فرمایا اس کی ان مواقع پر کوئی مغفرت اور کوئی بخشش نہیں۔ مسبل ازار، حدیث کے الفاظ، ہم نے اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا، پیجامے کا ٹخنے سے نیچے رکھنا گناہ سمجھا ہی نہیں۔ ہاں اگر یہ معلوم ہو جائے کہ صاحب فلانے فلم میں فلانا ہیرو فیشن کے عنوان پر ٹخنے سے اوپر کر لیا، دیکھو آپ اگلے دن سے فیشن کے نام پر پھٹے ہوئے کپڑے پہننے کو تیار، غیرت گوارا کر رہی ہے، فیشن کے نام پر مرغوں کو چھینے جیسا بال چھلا کر آدھے ٹخلے ہو کے پھرنا یہ تیار، فیشن کے نام پہ داڑھیوں میں ڈیزائنز بنانا، نعوذ باللہ، ہزار مرتبہ نعوذ باللہ، اس کے لیے تیار۔ لیکن یہ عمل سنت ہے اور اس سنت کا فائدہ اس پر عمل کرنے والے کو بے شک ہوگا، کوئی اس پر رتی برابر جو ہے فرق نہیں پڑ رہا۔ پیجامہ جیسا پہلے سے ٹخنوں سے نیچے، مستقل نیچے۔ اب تو ایک نئی بات ہو گئی، بولے وہ کپڑا اٹھا کر کے نماز نہیں پڑھنا، تو اب تو نماز میں بھی اوپر نہیں کر رہے، اب تو نماز میں بھی اوپر نہیں کر رہے، بولے وہ کپڑا الٹا نہیں کرنا نا مول صاحب۔ الٹا کپڑا کس کو بولتے ہیں؟ یہ میں آستین وڑا اس کو الٹا کپڑا پہنا بولتے کوئی؟ بولو بھئی آپ لوگوں پوروں سے سوال ہے میرا، مگر پیجامہ یوں موڑتے کہ بولتے رہے الٹا پہن لیا کرتے۔ کئی لوگوں سے میں پوچھا کہ بھئی آپ پیجامہ ٹخنے سے اوپر نہیں کرتے، بھئی نماز میں تو کرو، کم از کم نماز میں تو کرو، حالانکہ کرنا 24 گھنٹے کے واسطے ہے۔ یہ پیجامہ ٹخنے سے اوپر جو رہنا ہے خالی وہ مولوی صاحبوں کا، جماعت میں جانے والے احباب کے لیے یہ سنت ہے، نہیں، ہر مسلمان کے لیے سنت ہے، ہر مسلمان کے لیے سنت ہے، مگر کرنے والے وہی اکا دکا، یا تو مولوی صاحبہ کرنا یا پھر جماعت میں جانے والے احباب، اس پر عمل کرنا۔ اب نماز کے موقع پر بھی کوئی ٹخنے سے اوپر کرنے کو تیار نہیں۔ حدیث کے صاف الفاظ ہے کہ اس قسم کا عمل کرنے والا وہ محروم آدمی ہے جس کی خاص مواقع پر کوئی مغفرت نہیں، کوئی بخشش نہیں۔ پھر کیا فائدہ؟ اتنی ساری ہماری محنتیں، عبادات، ریاضات، ساری کچھ ہم کر رہے ہیں، مگر ہمارے لیے کوئی مغفرت کا سامان نہیں ہے، محض اس عمل کی وجہ سے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان گناہوں کے اندر اگر کوئی مبتلا ہو فوری طور پر ان سے توبہ کرے اور آئندہ ان گناہوں کے قریب بھی نہ جائے۔ ایک آخری گناہ کی بات کی طرف اشارہ کر کے بات ختم کرتا ہوں، جس کے بارے میں فرمایا کہ ایسے آدمی کی بھی کبھی بخشش نہیں ہے جب تک اس گناہ کے اندر مبتلا ہے۔ المشاحن، المشاحن، کینہ رکھنے والا، دل میں حسد رکھنے والا، دل میں بغض رکھنے والا، دل میں کسی کے لیے جلن کا، حسد کا، جلس کا مادہ رکھنے والا، کسی کی ترقی دیکھے برداشت نہیں ہو رہا، کوئی آگے بڑھ رہا دیکھ کے برداشت نہیں ہو رہا،
یا کسی کے متعلق بلا وجہ کا حسد پال کے بیٹھ گیا، بلا وجہ کا حسد پال کے بیٹھ گیا کہ بھئی اس کو دیکھے تو میرے کو جو ہے نا وہ ہو رہا یہ ہو رہا. فرمایا حسد انسان کو ایسے کھا جاتا ہے جیسا زنگ لوہے کو کھا جاتا ہے. ایک بار لوہے کو زنگ لگ گیا تو پورا لوہا ختم کر دیتا ہے. فرمایا حسد بھی انسان کو اندر سے ایسے ہی کھوکھلا کر دیتا ہے اور کھا جاتا ہے. ہر چھوٹی بڑی بات پر حسد، دنیاوی ترقی میں حسد، سیاسی ترقی میں حسد، دینی ترقی میں حسد. ہر موقع پر جہاں ایک آدمی کی ترقی ہو رہی ہے، ایک آدمی اوپر کی طرف جا رہا ہے، آپ کو اللہ نے موقع دیا، آپ کو بھی اللہ نے عقل عطا فرمائی، آپ بھی وہ موقع استعمال کیجئے، آپ بھی ترقی کیجئے. کون روک لگا رہا؟ لیکن اپن ترقی تو نہیں کریں گے، لیکن ترقی کرنے والے سے جلیں گے، حسد کریں گے اور دل کے اندر نفرت کا ایک جذبہ پیدا کر کے رکھ لیں گے اور یہ تاک میں رہیں گے کہ جب بھی موقع ملا نکالنا ہے پورا غصہ اس کے اوپر. موقع کی تلاش میں جب موقع ملا بولے کہ صاحب نہیں نکالنا ہے، دل کے اندر حسد بھرا ہوا ہے. فرمایا یہ جو سینہ ہے اس کو کینے سے پاک رکھنا ضروری ہے. اس سینے کو کینے سے پاک رکھنا ضروری ہے. اور جب تک یہ کینہ دلوں سے اور سینے سے پاک نہیں ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت دل میں نہیں پیدا ہو سکتی. حضور کی سیرت دیکھ لو، صحابہ کی سیرت دیکھ لو کہ پورے مشرکین عرب کی جانب سے جو ظلم و ستم ان پر ہوا، لیکن آخری وقت میں بھی جب آپ فتح مکہ کے موقع پر فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے، پوری بادشاہت آپ کے ہاتھ میں ہے، پورا ملک اور سلطنت آپ کے ہاتھ میں ہے، حضور نے کسی سے کچھ نہیں فرمایا. فرمایا آج تم سب کو عام معافی، کوئی حسد نہیں رکھا. دی حضرت علی کا وہ قصہ بڑا مشہور ہے کہ جنگ کے اندر آپ کافر سے لڑ رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، زیر کر دیا کافر کو زیر کر دیا، بس تلوار چلانا ہی چاہتے ہیں کہ اس کافر نے حضرت علی کے چہرے پر تھوک دیا. حضرت علی جب قابو کر لیے آپ اڑ گئے وہاں سے. اس آدمی نے پوچھا کہ کیا بات، جب تم کو قابو مل گیا تھا تم تلوار چلا سکتے تھے، اس وقت تم نے مجھے چھوڑ دیا. فرمایا جب تک میں تجھ سے لڑ رہا تھا میری لڑائی اسلام کے لیے تھی، لیکن جب تو نے مجھ پر تھوک دیا تو اب لڑائی اسلام کے لیے نہیں، میری شان میں گستاخی پر ہو رہی، اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا کہ کہیں جنگ کے اندر میری اپنی انا شامل نہ ہو جائے. جب حضرت علی کا یہ جواب سنا تو اس نے کہا کہ اے علی کلمہ پڑھائیے، مسلمان بنا لیجیے. تو اپنے دلوں کو حسد سے، کینے سے پاک کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ وہ گناہ ہیں جن کے متعلق فرمایا کہ اس گناہ کے اندر مبتلا رہنے والا، چاہے وہ شب برات ہو، رمضان ہو، شب قدر ہو یا کوئی اور خاص موقع ہو، جب تک اس گناہ میں مبتلا رہے گا اور توبہ نہیں کرے گا، اللہ کی طرف سے کوئی بخشش کا فیصلہ نہیں ہے، کوئی مغفرت کا فیصلہ نہیں ہے، اور کوئی اللہ کی طرف سے جو ہے دعاؤں کی قبولیت کا موقع ہے. اس لیے اول تو کوشش کرو اس بات کی کہ ہم اس فہرست کے اندر نہ آئیں. اس فہرست میں ایک اور نام ہے رشتہ داری کو توڑنا. رشتہ داری کو توڑنا بولنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ فہرست جن کی بخشش اور مغفرت نہیں ہے، غور کر کے دیکھو کہ ہمارا نام اس فہرست میں شامل نہ ہو. ہم اپنے آپ کو تو بول لیں کہ ہم نہیں ہیں، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. اس لیے اگر خدا نہ خواستہ اس فہرست میں کوئی ایک عمل بھی ہمارے اندر ہو، فوراً توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کی طرف رجوع کرو. جہاں تک حقوق العباد کا معاملہ ہے، بندوں سے جا کر کے معافی تلافی کرو، اور جہاں تک حقوق اللہ کا معاملہ ہے اللہ سے توبہ اور استغفار کرو. رمضان آ رہا ہے،
رمضان در حقیقت آخرت کی تیاری کا مہینہ ہے، رمضان در حقیقت دل کی دنیا آباد کرنے کا مہینہ ہے، رمضان در حقیقت رب کے قریب جانے کا مہینہ ہے، رمضان در حقیقت اپنے اور مولا کے درمیان کے تمام حجابات کو ختم کر کے اپنے تعلق کو اپنے اللہ سے مضبوط کرنے کا مہینہ ہے۔ اس لیے اس مہینے کا صحیح معنی میں استقبال کرے اور صحیح معنی میں اس کی تیاری کرے، اور اس بات کی پوری کوشش کرے کہ رمضان کی کسی بھی عبادت میں مجھ سے ذرے برابر بھی کوتاہی نہیں ہوگی۔ چاند دیکھنے سے لے کر چاند دیکھنے تک تراویح کا اہتمام کروں گا، روزے میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا، روزے کی حالت میں کوئی غیبت اور گناہ کا کام نہیں کروں گا، تراویح میں ڈنڈی نہیں ماروں گا، وغیرہ وغیرہ جتنی عبادات ہیں ان ساری عبادات کے ذریعے سے اپنی آخرت کی فکر کرو اور اللہ سے اپنی قربت کو اور مضبوط کر لو۔ اللہ مجھے اور آپ کو پوری امت کو کہنے سننے سے زیادہ توفیق عمل نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔